ٹاپ سٹوریز کیا ہیں آج کی کہ پابندی کا ایک کیبنٹ کی میٹنگ کا ہم انتظار کر رہے تھے اور پابندی کا پی ٹی آئی پہ وہ معاملہ مؤخر ہو گیا، کیوں؟ بالکل اور وہ لگتا یہ ہے کہ کچھ کام ہوئی پکا نہیں ہوا، وہ مزید اس میں کچھ یا کوئی ڈپلومیسی ہو گئی ہے؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے اس کام کو پکا کرنا ہے، پکا کر کے پھر آگے چلیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آئی پی پی کے معاہدے پھر اس میں کیا گھپلے ہو رہے ہیں؟ ہمیشہ مسلیڈ کر لیتے ہیں کب؟ ایک دم یہ ایشو کھڑا ہو گیا اور میرے خیال میں ایکچولی اچھا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ آئی پی پی کے جو معاہدے ان کی وجہ سے جو ابھی ہمیں جو بل آ رہے ہیں اور جب آنے والے ہیں بجلی کے، تو وہ جب اس میں جو ہمیں کرنٹ لگنا ہے تو اس کرنٹ پہ آئی پی پی سے کتنا بڑا رول ہے، لیکن ہم پھنس گئے ہیں۔ کیا کوئی نکلنے کا طریقہ ہے؟ راج پہ بات کریں۔ اور عمران خان نے اعتراف جرم کیا بھی ہے یا نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، میڈیا نے ایسی خبریں بنا دی ہیں، کیا کوئی معافی تلافی ہونے والی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر اپنے خود جو ہے وہ ہمیں تضاد نظر آ رہا ہے، تو آج ہم ذرا اس کی کڑی سے کڑی جوڑتے ہیں کہ ایکچولی یہ معاملہ کدھر سے شروع ہوا، کس طریقے سے کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہیں اور اب کیا ہوگا۔ مگر پہلے اوکے چلے میں سنبھالیں، آپ سنبھالیں۔ بطول کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے یہ، حالانکہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ابھی اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ ادھر لاہور میں ایک واقعہ ہوا، بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ بطول اگر اجازت دیں تو ہم میں آپ کو بھی اجازت کی بالکل ضرورت ہے۔ اچھا چلیں وہ دکھائے تھے، اور یہ ایکچولی بلکہ اگر آپ فوٹیج دکھا دیں تو خود ہی لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی پرتشدد واقعہ ہوا ہے اور ایک ایسے دن پہ ہوا ہے جہاں پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا پرتشدد قسم کا احتجاج کرتی ہے کہ نہیں۔ یہ لاہور میں واقعہ ہوا ہے اور یہ جو خاتون آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا نام ہے نیلی پری، اور یہ جن کے اوپر یہ حملہ آور ہوئی ہیں یہ پی ایم ایل این کے ایک رہنما ہیں، ان کا آئی تھنک کلچرل ونگ ہے اس کے، یہ ایک جو ہے وہ ایک لیڈنگ پوزیشن میں، اور یہ طاہر جو ان کا نام ہے، اور یہ یہاں پہ ایک کوئی ان کا احتجاجی کیمپ تھا، اس پہ یہ خاتون نیلی پری صاحبہ جو ہیں یہ طیش میں آ گئی کہ وہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ تشدد کیا ہے، بہت زور سے پنچ لگا ہے، بہت زور سے، آپ کو فوٹیج میں نظر آ رہا ہے۔ یہ تو یعنی اس میں کیا اور ہوا کیا تھا؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ اب میرے لیے جو بات ہے جو میں اپنے آپ کو ہیلپ نہیں کر پا رہی، جو ان کا نام ہے وہ اتنا مختلف ہے اور اتنی نوعیت کا ایک مختلف نام ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ شناختی کارڈ پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے یا ماں باپ نے یہی رکھا تھا یہ، بٹ نیلی پری نام اور پھر حرکتیں بالکل اس کے برعکس، وہ مجھ سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اور دیکھیے obviously ایک بڑی شاکنگ سا یہ ویژول ہے جس طریقے سے دیکھ رہی ہے، یا تو نا کہ ہلکا آپ کچھ تھوڑا سا یعنی کہ کچھ تکرار ہو گئی، لیکن یہ تو فزیکل اسالٹ ہے، اتنی یعنی مجھے تو لگ رہا ہے یہ ٹرینڈ ایم ایم اے فائٹر ہیں۔ اور ان کا ایشو پتہ ہے کیا تھا؟ ان کا ایشو یہ تھا کہ ہماری ویڈیو نہیں بنائے اور آپ عمران خان کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ ہاں وہ اس پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھوک ہڑتالی کیمپ کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے نا اگین انفارچونیٹ، ہم نے کیونکہ اور بھی مزید چیزوں میں بات کرنی ہے، لیکن یہ جس طریقے سے یہ حملہ ہوا ہے اور وہ میں بھی سن رہا تھا ان صاحب کو، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے، تو دس از شاکنگ۔ اور اس دن جس دن پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پرتشدد احتجاج میں بلیو ہی نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے آج ہی یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ تاریخ میں پی ٹی آئی کی طرف سے کسی پرتشدد احتجاج کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اور آج ہی مثال بھی مل گئی ہمیں۔ مطلب یعنی ٹائمنگ بھی دیکھیے کہ نیلی پری صاحبہ جو ہیں انہوں نے سوچا کہ جس دن میری جماعت جو ہے وہ یہ آرگیو کر رہی ہے کہ ہم نے تو کبھی گملہ نہیں توڑا اور ہم نے تو کبھی پتہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے ہم نے کبھی ڈیمیج نہیں کیا، اس دن انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ایم ایم اے فائٹر کی طرح جو ہے وہ ان پہ حملہ کیا ہے، اور بڑا ہی اور آپ دیکھیے کہ صرف مطلب میں امپریسڈ ہوں، ویسے طاقت کافی تھی خاتون میں، ایک ہی ہاتھ سے ان کو آلموسٹ آدھا گاڑی سے باہر نکال دیا۔ یہ کافی بھاری بھرکم انسان ہے یار، ان کے اوپر یہ حملہ کر رہی ہیں اور ان کو مار رہی ہیں۔ یہ تو واقعی میں ایکچولی مذاق نہیں کر رہا، میرے خیال میں شاید کوئی ٹریننگ وغیرہ لیتی نہیں ہے جس طریقے سے کیا ہے۔ اٹس ریئلی انفارچونیٹ، بڑی بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ جو ہے وہ شاید ان کا نام نیلی پری اسی لیے کہ وہ مار مار کے نیلا کر دیتی ہے۔ دیکھیے جو بھی ہے اب یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے نا پاکستان میں جو بطول اس وقت جو صورتحال ہے،
جو نفرتوں کا بازار گرم ہے اور جو پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں یہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. بالکل. اور فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم اے ویمن اینڈ آئی اون اٹ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر یہ کوئی مرد عورت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے نا تو اب یہ سب ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائن ہوتی, لیکن اب یہ اس میں یہ مزاح اس میں زیادہ ایڈ ہو گیا اور خبریت اس میں کم رہے گی. اور دیکھیے یعنی کہ وہ دوسری طرف جو صاحب ہیں انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا, ریٹیلیٹ نہیں کیا, گڈ آف ہم, بٹ یہ دیکھیے بڑی یعنی بہت تکلیف دہ ویژن. اور پی ٹی آئی کو یہی وہ کلچر ہے جو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور عمران خان صاحب چاہے یہ مروت صاحب ہوں, یہ if this is the level of loyalty in PTI, this is awful. یہ اسٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. اور آج جو ہمارے پاس مہمان آئیں گے نا پی ٹی آئی کے, ان سے ہم بات کریں گے یہ. اب اس پہ بھی اگر انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں جی یہ تو جو ہے وہ بس وہ پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ ہم تو ہمارے یہ لوگ نہیں ہیں, یا یہ بھی کوئی تخریب کار ہیں, یا یہ بھی شاید کسی نے کو پلانٹ کر دیا ہے, نیلی پری صاحبہ کو کسی نے پلانٹ کر دیا ہے پرستان سے, مجھے نہیں پتا کیا ہے معاملہ, لیکن کیا کوئی کاف سے پری آتی ہے, ہاں کچھ بچپن میں تو یہی سنا تھا, لیکن بہرحال لیکن عمران خان کی سپورٹ پرستان سے بھی آ رہی. اینی ویز, اچھا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, اس پہ ذرا مزید بعد میں بات کریں گے. دیکھیے یہ جو معاملہ ہوا ہے نا, جو عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کل, اچھا اس کے اوپر بیان کیا تھا؟ بیان یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو یہ کہا تھا کہ بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے میں پریسائزلی بتا دیتی ہوں, ہمارا المشہور سے آپ سنا دیں تاکہ اس کے بعد پھر چلتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا. اس وقت تحریک انصاف پر پابندی, بانی پی ٹی آئی کا اعتراف جرم, آفیشل اکاؤنٹ سے سپہ سالار پر حملے اور آرٹیکل 6 سمیت ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہر طرف گونج ہے. بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ سے پیغام بھیجا ہے کہ پرسوں میڈیا پر مخصوص ایجنڈے کے تحت بیانیہ بنایا گیا کہ میں نے عوام کو جی ایچ کیو جا کر احتجاج پر اکسایا, جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے معاملہ زیر غور آنے کی خبر تھی, لیکن اسے مؤخر کر دیا گیا. اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ پابندی کے حوالے سے وفاقی حکومت کے پاس مٹیریل موجود ہے, حکومت اس معاملے پہ سنجیدگی سے سوچ رہی ہے. سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوؤں کو دیکھا جائے گا. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان کا یہ بیان نہ صرف اعتراف جرم بلکہ معافی کی کوشش ہے. مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے اعتراف کی وجہ سے انہیں سزا دینے کا وقت آ گیا. اچھا اب یہ سارا معاملہ ہو گیا, اب اس میں کل سے یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے دونوں طرف سے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے جو بطول باقاعدہ طور پر جو ہے وہ یہ بار بار اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات کی نہیں, انہوں نے خود بھی خان صاحب نے ایک میسج کے ذریعے اس بات کی تردید کی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے بیانات میں جو تضاد آ رہے ہیں وہ خود ایک عجیب سا ایک معمہ جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. دوسری طرف حکومت کو تو بہانا چاہیے تھا, وہ تو اب بالکل پل پڑے ان کے اوپر, اور ان کا جو ایک نیا بیانیہ بننا شروع ہو گیا ہے کہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ انہوں نے کرایا, اب تو یہ اعتراف جرم ہے. اچھا اب لیکن پہلے ذرا ہم پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں. ہوا یہ کہ سب سے پہلے اسد کیسر صاحب نے جو ہے وہ پہلے ایک تردید کی, لیکن اس کہ جی خان صاحب نے یہ بات نہیں کی. کل سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان صاحب کو ملنے گئے, جو ہم نے کل ذکر کیا تھا. جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے خان صاحب نے کیا کہا ہے اس حوالے سے, وہ جو جی ایچ کیو کا بیان تھا, انہوں نے جو بیان دیا نا پہلے ذرا وہ سنیے, کیونکہ اس کے آگے سے اب معاملات ہوتے ہیں مزید خراب. سنوائیے جی ذرا. جب چرچ کو زمان پارک ان کے گھر پر حملہ ہوا, اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس میں 18 مارچ کو, تو حملہ آوروں میں رینجرز اور آئی ایس آئی کے لوگ شامل تھے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے بعد پارٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت ہوئی, اگر پولیس کے معاملات میں رینجرز یا آئی ایس آئی یا کسی اور ادارے نے جس کا تعلق نہیں بنتا مداخلت کی, تو پھر احتجاج ہوگا, پرامن احتجاج ہوگا, اور احتجاج وہاں ہوگا جہاں ہونا چاہیے, وہ جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور دفتر ہو. احتجاج وہاں ہوگا جہاں پہ ہونا چاہیے, چاہے وہ جی ایچ کیو ہو یا کوئی اور ہو. ٹھیک ہے, ابھی کہہ دیا انہوں نے, ایک طریقے سے تو کہہ دیا. اس کے بعد شام کو اسد کیسر صاحب جو کہ سابق اسپیکر ہیں, جب ان سے یہ سوال ہوا تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا, سنائیے ذرا. اچھا اب دیکھیں یہ آپس میں ہی کانٹرڈکشن آگے وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو نہیں پتا, سلمان اکرم راجہ صاحب کو شاید زیادہ پتا ہو, میرے علم میں تو نہیں. تو اب یہیں پہ آ گئی ہے کنفیوژن, اور اوپر سے جو ہم نے بھی کل اپنے رپورٹر سے بات کی, وہاں پہ بطول بہت سارے رپورٹرز موجود تھے, ہر چینل نے اپنے رپورٹر سے بات کی ہے, سب نے ایک ہی بات کی ہے کہ یہ ایکچولی خان صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ آپ پرامن احتجاج کریں جی ایچ کیو جا کر. سو نئی بات یہ تھی کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ آپ جی ایچ کیو جائیں, پرامن احتجاج کریں. پھر پرامن کتنا ہوا وہ تو ہم ساروں نے دیکھ ہی لیا تھا. اب یہ جو مئی 9 کا معاملہ ہے بطول, یہ اب ایک دم واپس سینٹر سٹیج آ گیا ہے,
اور اس کے اوپر حکومت پاکستان اس وقت جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک دم ایک ہارڈ پوزیشن لے لی ہے. آج مریم اورنگزیب صاحبہ بڑے عرصے کے بعد آئیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اسی بیان کے اوپر جو ہے اب ایک رسپانس دیا, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. بندی کے تحت ریاستی اداروں کے اوپر 2014 سے موصوب حملہ آور تھے اور ہوتے آئے ہیں. یہ کون سی نئی بات ہے کہ اعتراف جرم ہو گیا؟ یہ اعتراف جرم, اعتراف گناہ کا وقت نہیں ہے, یہ سزا دینے کا وقت ہے. یہ سزا دینے کا وقت ہے. اب دیکھیں اب معاملہ کیا ہے, یہ سزا کے حوالے سے اب ایک ایشو کھڑا ہوا ہے. May 9 کی بات ہو رہی نا, اور ہم بات کر رہے تھے, اور اگر ہمارے پاس کوئی فوٹیج ہے وہ بھی اب شاید آپ تھوڑی دیر میں دیکھ پائیں. May 9 کے حوالے سے اب معاملہ کدھر کھڑا ہے. اس دن ہم نے دیکھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا عدلیہ کے حوالے سے یاد انہوں نے ریفرنس دیا تھا کہ جی May 9 کے لوگوں کو اگر آپ سزائے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا. اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ 102 لوگ جو ہیں وہ May 9 کے حوالے سے تحویل میں ان کو لیا گیا تھا, 102 پیپل. اس میں سے ان کو کہا گیا تھا کہ جی ملٹری کورٹس میں ہم ان کو ٹرائی کریں گے. بعد میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اکتوبر میں جو ہے ان کو ملٹری کورٹس کو خلاف آئین قرار دیا تھا, یہ اکتوبر 2023 کو. اچھا, اس کے بعد سے اب سپریم کورٹ میں یہ ہیئرنگ چل رہی ہے, اکتوبر اور اب یہ اگست آنے والا ہے, جولائی ختم ہو رہا ہے. اس میں سے تقریباً جو 102 لوگ تھے, 20 لوگوں کو یہ اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا کہ 20 لوگوں کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا تھا. باقی لوگ ابھی بھی جیل میں ہیں, دے آر اویٹنگ ٹرائل, اور سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ اس کو سن رہا ہے. ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ تو معاملہ ہے ان کے لوگوں کا جو اندر ہوئے تھے, اور اس میں ظاہر بات ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں, خواتین بھی ہیں, دیگر لوگ بھی ہیں, وہ ٹرائل کا ویٹ کر کے وہاں پہ بیٹھے. بھائی اگر آپ نے ان کو سزا دینی ہے دیں, ٹرائل کرنا ہے کریں, سپریم کورٹ نے اگر فیصلہ کرنا ہے کریں. ایدر وے, ون وے اور دی ادر, چاہے وہ ملٹری کورٹ ہے چاہے وہ دوسرا کورٹ ہے. یہ صرف کہنا کہ جی وہ لوگ ہیں بس وہ ویٹ کر رہے ہیں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا, تو ایک تو پہلی تو بات ہے. لیکن دوسرا دیکھیے, میں آخری بات کرتا ہوں پھر ہم نے دوسرے ٹاپک پہ جانا ہے. یہ جو May 9 کا معاملہ ہے نا, اب یہ ایک بار پھر اب پی ٹی آئی کو بطول دے ہیو ٹو فیس اپ ٹو اٹ. اس میں دو چیزیں میں بالکل کلیئرلی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے, یہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ ریڈ لائن کر دی, یہ تو نو. آپ کسی بھی اگر عمارت پہ یا اس طرح کی سینسٹیو انسٹالیشن پہ اگر آپ حملہ کرتے ہیں, کسی مطلب آپ کو امریکہ کے کیپٹل ہل کا یاد ہے, کیپٹل ہل میں جو حملہ ہوا تھا, کیا اس کے بعد ان کو معافی تلافی ہو گئی تھی؟ ایک شخص کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سزا دی گئی. تو یہ ایکچولی آپ الاؤ نہیں کر سکتے کہ اگر کسی شخص نے اس طریقے سے یہ جلاؤ گھیراؤ کیا ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, حملہ کیا ہے, تو آپ کہیں جی چلو آپ کو معاف کیا. نو. تو یہ تو بالکل کلیئر ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس میں اگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے, ان کو اس طریقے سے جیل میں نہیں رکھنا چاہیے. یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اور اس May 9 کے واقعے کے بعد جو اسٹیٹ کا رسپانس آیا, اس میں بھی بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. یہ ہمیں کہنا چاہیے, ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. وہ زیادتیاں جو ہوئی ہیں ان سے بھی بہت زیادہ پاکستان میں زخم لگے ہیں. آئی تھنک ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ نہ لگے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل اپنے شہریوں کو رونتی بھی. لیکن اب یہ مارجن ہے یہ نہ لگنے کی کہ روندہ نہیں جا رہا. دیکھیے, اب جو انفارچونیٹ معاملات ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن اس وقت بھی فوری طور پر میرے خیال میں ایک طرف May 9 کے جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو ایبسولوٹ سزا ملنی چاہیے, لیکن دوسری طرف معاملات جو ہیں ان کو بہت زیادہ ڈریگ نہیں کرنا چاہیے. اس پہ ہم تھوڑی سی مزید آگے چل کے بات کریں گے, ہم ایک پی ٹی آئی کے مہمان جوائن کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطول مجھے پتا ہے بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیکن ایک ایشو جب ہم بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو بجلی کا معاملہ ہے اور جو آئی پی پیز کا معاملہ ہے, اور جس طریقے سے بطول آپ کو خود تو اندازہ ہے کہ اس وقت میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے. یعنی جو بل آ رہے ہیں یہ نہیں سسٹین کر سکتے پاکستان کے لوگ. اب ان کا کیا کرنا ہے اور یہ اتنا بڑا جو گناہ لوگوں سے سرزد ہوا ہے جس کے نتیجے میں آج یہ حال ہوا ہے, ذرا اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کریں.